السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک اور صبر کا واقعہ بتانے والے ہیں، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اس لیے یہ ویڈیو آپ آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے کبھی آپ اس کروٹ پر سو رہے تھے تو کبھی اس کروٹ پر، یعنی کہ آپ بے چینی کی حالت میں کروٹیں بدل رہے تھے۔ پھر آپ اپنی چارپائی کے کنارے آ گئے اور آپ اپنے پیٹ مبارک کو کس کر دبایا اور سونے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر بیٹھی اور پھر پوچھنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھے اور کہنے لگے، اے عائشہ، بھوک بہت لگی ہے، اس لیے بھوک کی تڑپ دبانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے روٹی کیوں نہیں مانگتے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، نہیں مانگوں گا، اسی بھوک کی حالت میں اللہ سے ملاقات کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ 2 مہینوں کا وقت گزر جاتا تھا، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، اتنے میں آپ کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور کہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، 2 دنوں کا بھوکا ہوں، دیکھو میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، جن کے لیے اللہ نے پوری کائنات بنائی، جن کو اللہ نے اپنا حبیب کہا، جن کے چہرے کی قسمیں اٹھائی، اتنی بڑی ہستی، لیکن اس صحابہ کی یہ بات سن کر آپ نے فرمایا، اے صحابی، ذرا ادھر آؤ۔ پھر آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور کہنے لگے کہ دیکھو۔ تو صحابی نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر صحابی اپنی بھوک بھول گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہی آنسو لے کر وہ واپس چلے گئے۔ اتنی بڑی رسالت، اتنی بڑی نبوت، مگر اپنی امت کے غریب لوگوں کو تسلی دلانے کے لیے، اپنی امت کے مالدار لوگوں کو سبق دینے کے لیے کہ اللہ عزت دے تو کبھی بھی اپنی حیثیت کو نہ بھولیں، اور اگر اللہ نہ دے تو اپنے پیارے نبی کی قربانیوں کو نہ بھولیں۔ ہمارے نبی نے ایسا اس لیے کیا کہ اگر آپ چاہتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سونے چاندی کے پہاڑ عطا کر دیتے، مگر آپ نے ان چیزوں کی خواہش نہیں کی۔ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی آپ کے ساتھ میں تھے۔ صبح کا وقت تھا، آپ نے دیکھا کہ باغ میں کھجور گرے پڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور اٹھایا اور ان کو صاف کیا اور کھانے لگے۔ پھر آپ عبداللہ سے کہنے لگے، اے عبداللہ، تم کیوں نہیں کھاتے؟ تو اس پر وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، اے عبداللہ، مجھے تو 4 دنوں کی بھوک ہے، آج 4تھا دن ہے، روٹی کا ایک ذرہ بھی پیٹ میں نہیں گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگے۔ اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، اتنے میں حضرت کعب آپ کے پاس آ گئے اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کا چاند جیسا چمکنے والا چہرہ مرجھایا کیوں نظر آ رہا ہے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب، آج 3 دن گزر گئے ہیں، پیٹ میں ایک روٹی کا ٹکڑا بھی داخل نہیں ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت کعب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے ملنے ان کے گھر گئے۔ آپ کے ساتھ میں حضرت عمران بھی ہیں۔ آپ نے اپنی بیٹی کے دروازے پر دستک دی اور فرمایا، اے بیٹی، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ نے کہا، ابا جان، میرے گھر میں اتنی چادر نہیں ہے کہ میں اپنے پورے جسم کو ایک ساتھ ہی ڈھک لوں، پردہ کرنے کے لیے میرے پاس چادر نہیں ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور گھر کے اندر پھینکی۔ پھر فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، یہ چادر لے لو اور اسی سے پردہ کر لو۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ نے اس چادر سے پردہ کیا اور اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے اور بیٹی سے پوچھا، اے بیٹی فاطمہ، میں نے سنا ہے کہ تم بیمار ہو گئی ہو، اس لیے میں تمہارا حال چال پوچھنے آیا ہوں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیمار بھی ہوں اور بھوک کی وجہ سے بے حال بھی ہے۔ ناظرین، بڑی بڑی مصیبتوں سے لڑ جانے والے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج اپنی بیٹی فاطمہ کے آنسو نے بھی رلا دیا اور وہ رو پڑے اور کہنے لگے، میری بیٹی غم نہ کر، آج تیسرا دن ہے، تیرے بابا نے بھی ایک روٹی کا لقمہ بھی نہیں کھایا ہے۔ اے میری بیٹی، میں بھی صبر کرتا ہوں اور تم بھی صبر کرو۔ بیٹی فاطمہ، میرے رب نے مجھے کہا تھا کہ اے میرے حبیب، آپ چاہو تو میں آپ کے لیے سونے کا پہاڑ بنا دوں جو 10 میل لمبا اور 10 میل چوڑا ہوگا۔ اگر آپ کہیں تو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ لیکن یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، نہیں یا اللہ، مجھے سونے کا پہاڑ نہیں چاہیے، میں ایک دن بھوکا رہوں گا اور ایک دن کھانا کھاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، کیا تجھے یہ عزت کافی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنایا ہے؟ کیا یہ نعمت اور بادشاہی سونے کے پہاڑ سے کم ہے؟ ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ آپ ان کو کہتے تھے، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے پھول۔ سارے پیارے پیارے الفاظ آپ حسن اور حسین کے لیے کہتے تھے، یعنی کہ نبی حسن اور حسین سے اتنی محبت کرتے، اس لیے جب وہ بھوک کی وجہ سے حضرت حسن اور حضرت حسین کی رونے کی آواز آپ سنتے تو تڑپ جاتے۔ پھر بھی آپ نے کبھی اللہ سے روٹی نہیں مانگی، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امت کے غریب لوگوں کو تسلی دینی تھی کہ اگر میں فقیر بن کر جا رہا ہوں تو تمہارے اوپر بھی یہ امتحان ضرور آئے گا، اس کو تم بھی برداشت کرنا۔ ناظرین، اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں یہ دکھ دیکھا ہے، اپنی اولاد کو ذبح ہونے کے لیے قبول کیا ہے تاکہ آئندہ آنے والی امت کا غم اور غریب طبقہ گلہ نہ کرے، کوئی شکوہ نہ کرے اور صبر کرے، حرام راستوں پر نہ جائے اور مالدار لوگ فخر نہ کریں کہ میں بہت مالدار ہوں، میرے پاس بڑی بڑی فیکٹری ہے، میری اتنی زیادہ کمائی ہونے لگی ہے۔ امیر انسان گھمنڈ نہ کریں۔ یاد رکھیں، یہ جو بازار کی چیزیں ہیں یہ اصل میں چھوٹی چیزیں ہیں۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اصل میں وہ بڑا آدمی ہوتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ چھوٹا آدمی ہوتا ہے، چاہے پھر وہ غریب ہو یا مالدار ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غریبی، فاقہ کشی اور حضرت فاطمہ کا صبر سن کر مجھے بھی تکلیف ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں بھی صبر دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنتوں اور طریقوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ناظرین، جتنا ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے رہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں ثواب کی نیت سے۔ آپ اپنا خیال رکھیں، ہم ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔